الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وقال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، اللہ بزرگ و برتر کا بے انتہا احسان، ان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا مربی عطا فرمایا جو زندگی کے کسی موڑ پہ ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی شخصیت، ایسا پیغمبر جو اپنے ماننے والوں کو دنیا کے کسی بھی سخت سے سخت حالات میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ کیسا ہی موقع ہو اس کے پاس رہنمائی موجود ہے، وہ ایسی گائیڈ لائنز دے کے گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زندگی کے کسی موڑ پہ بے سہارا محسوس نہیں کرتے۔ یہ وہ نعمت ہے جو نعمت دنیا میں کسی بھی قوم کو نصیب نہیں ہے، نہ ہم سے پہلے نصیب ہوئی، نہ ہمارے درمیان جو لوگ جیتے ہیں انہیں نصیب ہوئی، اور نہ اور کسی کو نصیب ہوگی۔ ان کا حال ایسا ہے کہ وہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مرحلے میں اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی رہبر ہونا چاہیے تھا جو ہمیں راہ دکھاتا، جہاں ٹویسٹ ہوتا ہے، دو راستے ہوتے ہیں، وہاں کس راستے پہ چلنا ہے یہ بتاتا کسی کے پاس نہیں۔ اور یہ وہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں بچپن سے نصیب ہو گئی، ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ سنگھرش نہیں کرنا پڑا۔ جو لوگ حق کی تلاش میں اپنی زندگی کے بہت سارے قیمتی اوقات صرف کر دیتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ حق تک پہنچنا کتنا مشکل ہے۔ جنہیں ماں کے پیٹ سے حق کی راہ نصیب نہ ہوئی، وہ زندگی کے قیمتی سال، قیمتی برس 30 40 50 سال اسی میں گزار دیتے ہیں کہ حق کا راستہ کیا ہے اسے ڈھونڈیں، تلاشیں۔ نتیجتاً انہیں اسی در پہ آنا پڑتا ہے جس در پہ اللہ اور رسول، جو در اللہ اور رسول کا کہلاتا ہے، اور جس در کی جبی سائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سوچئے اس شخص کے بارے میں جسے ایک بہت لمبا سفر طے کرنا ہو، دور دراز کا راستہ ہو، لمبا سفر ہو، کوئی ساتھ میں رہبر نہ ہو، چاروں طرف کالی گھٹائیں ہوں، ایک ساتھ کئی راستے نکلتے ہوں، ایک موڑ پہ ایک چوراہے سے سینکڑوں راستے نکلتے ہوں، ایسی بھول بھلیا کہ ماحول کے اندر اگر ایک شخص چل رہا ہے تو اسے ایک راہ بتانے والے کی کتنی ضرورت پڑے۔
تمام انسانوں کا یہی حال ہے کہ اس وقت وہ جس سچویشن سے گزر رہے ہیں، ان کے سامنے جو حیثیت ہے، جو حالت ہے، وہ ایسی ہو چکی ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ ایسے وقت میں میں اور آپ اس معاملے میں بالکل بے فکر ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گئے کیا کرنا ہے۔ ہم اپنی معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، گھر کے بچوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ہے، یا ہماری باہر کی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، سوشل لائف ہماری ہے، یا اسی طرح خاندانی زندگی ہے، یا ہماری روحانی زندگی، اسپریچول لائف جسے کہا جاتا ہے۔ ہم کہیں پر بھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہاں پر تھوڑا سا گمراہ ہو گئے، کہیں نہیں کہہ سکتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی، اس کتاب کی روشنی میں، اس کتاب کی جو تشریح آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان پریکٹیکل کر کے بتائی، تھیوریکل بتائی، پریکٹیکل بتائی، اس 23 سال کے عرصے میں پوری انسانیت کے لیے جو 1400 سال کے بعد اور قیامت تک آنے والے ہیں، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں میری رہنمائی نہیں پائی جاتی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آپ کا تعلیمی نظام ہو، آپ کا تربیتی نظام ہو، آپ اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتے ہو، اگر سچائی سے یہ بات کہی جائے کہ ہم اپنی زندگی کے سائیکولوجیکل ایشوز کے اندر جو کلاسیں لیتے ہیں ارتقاء شخصی کی اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی، اگر ہم سچائی کے ساتھ دیکھیں تو وہ ساری کی ساری کلاسیں دنیا والوں نے قرآن کریم سے حاصل کی۔ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کے جو اصول ہیں وہ سکھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حجرات کے اندر 9 ایسی باتیں سکھائی ہے کہ ایک انسان اگر انہیں اختیار کر لیتا ہے تو اس سے زیادہ ڈیولپڈ شخصیت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، سب سے پہلا میں آپ کو اسپشٹ کر دیتا ہوں، اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر یہ مرحلہ آپ پار کر چکے ہیں تو اگلے تمام مرحلے آپ آسانی سے پار کر لیں۔ اور اگر آپ کا یہاں پر فالٹ ہے جو کہ بنیاد ہے، یہاں گڑبڑی ہے، تو آپ زندگی کے اندر انتشار ذہنی کا شکار رہیں گے، ہمیشہ آپ کا مائنڈ ڈسٹرب رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جو صحیح ٹریک تھا، جو راستہ ایک واحد راستہ تھا، وہ راستے سے آپ ہٹے ہوئے ہیں، تو آپ کی زندگی کا کوئی بھی پوائنٹ فکس نہیں ہو سکتا، درست راہ پہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی پرابلم ایسی نہیں ہو سکتی جو فکسڈ ہو، درست راہ پہ ہو۔ سب سے پہلی راہ جو درست ہونا چاہیے ایک انسان کی، وہ اس کے اپنے خالق و مالک کو پہچاننے کی اور اسے واحد ماننے کی راہ ہے، لا تشرک باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس بہت بڑی جھنجٹ سے نکال لیا ایمان والے کے گھر میں پیدا کر کے، جس کے اندر ہم شکار ہو سکتے تھے، اور ہمارے ساتھ رہنے والے بہت سارے لوگ اسی کی زندگی کا شکار ہیں۔ ان کی زندگی کے 30-40 برس اس میں گزر جا رہے ہیں کہ سعادت، نیک بختی اور خوشحالی کی زندگی کب نصیب ہوگی اور کیسے نصیب ہوگی۔ 45 برس 50 برس ایک شخص کو ہو جاتے ہیں، وہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ اس کی کہیں سول سروسز میں نوکری لگ جائے تو اس کی زندگی بدل جائے۔ یہ حال ہے۔ ایک مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کے سب سے سکون والے راستے کو سب سے پہلے بتا دیا کہ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اگر مطمئن رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو یکسو رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے پہلے جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے اسے درست کیجیے، اور وہ ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا دوسرے مقام میں 24ویں پارے کے اندر 23ویں پارے میں کہ دنیا والے سوچتے ہیں، جو غریب ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ مالداروں کو سکون حاصل ہے،
جو مالدار ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ غریب سکون میں ہے، اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں، اس کی زندگی کے اندر لوازمات نہیں، اسے بہت سارے امپلائیز کی تنخواہیں نہیں دینا ہے، وہ سکون سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی سکون سے نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون سے وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اپنے خالق کو یاد کرنے والا ہے۔ نہ پیسے والا سکون سے ہے، نہ بغیر پیسے والا سکون سے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ذکر کا مطلب تو یہ نہیں صرف کہ آدمی ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگے، بلکہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس وقت اس مقام پہ حاضر ہوا جائے تو وہاں حاضر ہوا جائے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہاں نہ حاضر ہوا جائے تو وہاں نہ حاضر ہوا جائے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان صبح فجر کی نماز میں مسجد میں رہے تو ایک مسلمان کو وہاں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے یہاں چاہتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو کبھی بھی کسی شراب کے اڈے پہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، تو ایک مسلمان کو وہاں نہیں ہونا چاہیے، بس وہ سکون میں، اس کی زندگی کا مقصد اسپشٹ ہے، واضح ہے، اور منزل واضح سامنے ہے، وہ کہیں گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ فکس ہے، درست راہ پہ، درست ٹریک پہ چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دو جو گڑبڑیاں پیش آ رہی ہیں ایک مسلمان کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہی کو لے لیجیے، صرف فجر کی نماز کو میں بطور مثال کے ایز اے ایگزامپل پیش کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پاس اس کے خدا کی تعلیم موجود ہے، اسے یہ پتا ہے کہ میرا ایک خدا ہے اور مجھے اس کو اپنا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کے ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اگر وہ یہ سب یقین رکھنے کے باوجود فجر کی نماز میں شریک نہیں ہے تو اس کی زندگی میں سکون نصیب ہونا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ دوسری بات، ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب اس کے سامنے یہ بات اسپشٹ ہے کہ اس کے وہ جو اس دنیا کے اندر وہ رہ رہا ہے اس کا وہ ایک ٹیمپریری ہے، پرماننٹ نہیں ہے، اس کا ٹائم لیمیٹڈ ہے، اسے پتا ہے، اسے اس کا آقا بتا کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان کو بتا کے گیا کہ تمہیں یہاں تھوڑے عرصے کے لیے رہنا ہے، ایک مسافر کی طرح رہنا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو کہ تم مسافر ہو یا راستہ طے کرنے والے ہو، بس۔ ایک مسافر اگر کہیں جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک اندور کے شخص کو حیدرآباد جانا ہے یا حیدرآباد سے آگے بنگلور جانا ہے تو حیدرآباد میں کتنا قیام کرے گا وہ؟ کیا حیدرآباد میں بلڈنگیں کھڑی کرنے لگے گا؟ حیدرآباد میں پراپرٹی ڈیلنگ کرنے لگے گا؟ وہ بحیثیت مسافر کے وہاں رہے گا، اپنی علاوہ ہر چیز کو اجنبی سمجھے گا، ہر جگہ تھوڑا سا قیام کرے گا، جو بھی کام کرے گا ضرورت کے بقدر کرے گا، وہ ایسا سمجھے گا کہ میں یہاں اگر پراپرٹی بنا لیتا ہوں تو مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ ایک مثال میں دے رہا ہوں، جب ایک شخص کے سامنے اس کا نظریہ اسپشٹ ہے، اس کا پلان اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا ہے، اس کے نبی نے اسے بتا دیا ہے، اس کے باوجود اگر وہ دنیا کے اندر کمپٹیشن کی زندگی جی رہا ہے تو اسے سکون نہیں ہو سکتا۔ دھندے میں کمپٹیشن ٹھیک ہے، لیکن جینے میں کمپٹیشن کہیں بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں اس میں تو کمپٹیشن ہی اصل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ زندگی جی رہے ہیں اور دوسروں کو دیکھ کے جی رہے ہیں کہ سامنے والا اس طرح زندگی جی رہا ہے تو مجھے اس سے اچھی زندگی جینا چاہیے، مقابلے کی زندگی اگر آپ جی رہے ہیں تو آپ کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شخص کو لیمیٹڈ سورسز عطا کیے ہیں، ایک محدود ذرائع آمدنی اس کے پاس ہے، آمدنی کے بہت محدود ذریعے اسے دی، اور کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ ہر شخص جو بھی زندگی جی رہا ہے وہ اپنے سورسز کے مطابق جی رہا ہے، جو اس کے پاس پیسہ ہے، ذرائع آمدنی، اس کے اعتبار سے جی رہا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں آپ دھیان دیں گے اور اس کے ذرائع آمدنی کو نہ دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس میں اوپر فٹ کر لیں گے اور اس کی زندگی کے مطابق اور اس سے آگے زیادہ جینے کی کوشش کریں گے تو یہاں معاملہ بگڑ جائے گا، آپ کی چادر سے آپ کے پیر آگے ہو گئے، لازماً ٹھنڈ لگی۔
تو پھر آپ کو دوسروں کی چادر ادھار لینی پڑے. یہاں آ کے ایک انسان فیل ہو جاتا ہے, اس مسئلے کو حقیقت میں وہ سمجھ نہیں پاتا اور وہ سوچتا ہے کہ ایک نارمل ہے, کوئی بات نہیں ہے, قرضہ لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. پھر وہ صرف قرضہ لینے پہ اکتفا نہیں کرتا بلکہ لون لیتا ہے, انٹرسٹ کے ساتھ لیتا ہے, پھر اسے بھرنے میں اس کی زندگی کھپ جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم سود کی بیاج کی زندگی سے نہیں بچتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, میدان میں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جنگ کا اعلان ہے, اور الگ سے کوئی ایسی ضعیف روایت نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے, 3 پارے کی آیت. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو تم آ جاؤ, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر لو, آ جاؤ. اتنا سنگین معاملہ ہے. تو بھلا بتائیے, ایک ہوتی ہے انسان کی ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش. ضرورت کے بقدر اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے, اس لیے ضرورت کے بقدر ہر ایک کو مل کے رہے گا. لیکن جو خواہش ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. جو چاہت ہے کہ مجھے ایسا رہنا ہے, ایسا مال چاہیے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. وہ لالچ ہے اور وہی انسان کو اخیر کے اندر لے ڈوبتا ہے. اس کی زندگی کے سارے عرضے جو کچھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی خواہش کی آخری حد کو وہ پہنچ جائے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر ایک انسان کو سونے کی 2 وادیاں مل جائے, وادیاں 2 پہاڑوں کے درمیان کی بہت بڑی جگہ کو کہا جاتا ہے, اتنے بڑی اس کے پاس خزانے سونے کے ہوں, پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اور فرما دیا کہ ابن آدم کا پیٹ تو صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کوئی نہیں بھر سکتی. یہ ان لوگوں کے لیے جو خواہشات پہ اپنے آپ کا گزارا کرتے ہیں, ضرورت سے آگے بڑھ کے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یشیب ابن آدم ویشب فیہ خصلتان الحرص والعمل. آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا ہے اور 2 خصلتیں, 2 عادتیں, 2 فطرتیں, 2 چیزیں, 2 باتیں اس کے اندر جوان ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ بچپن میں آپ کی کیا خواہش تھی؟ صرف اتنی خواہش تھی کہ چیز مل جائے, کھلونے مل جائے. جیسے آپ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں دنیا کی خواہشیں بڑھتی چلی جاتی. کچھ تو ذمہ داریوں کے تحت ہوتی ہے لیکن زیادہ تر خواہشوں کے تحت. آپ جوان ہوئے, جوان ہونے کے بعد آپ کے تقاضے الگ ہو گئے, آپ کے دل کے تقاضے الگ ہو گئے. آپ جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں وہ لوگ چونکہ دنیا دار ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے آپ کو دنیا کا چسکا لگا ہوا ہے, تو ظاہر سی بات ہے خواہشیں بڑھتی چلی جاتی. اور نتیجتاً انسان زیادہ تر ایسے قدم اٹھا لیتا ہے کہ جو اسے نہیں اٹھانے چاہیے تھے, وہاں وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اس کا پیر دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے, دوبارہ نکلنے کی گنجائش نہیں. ریکوری بہت مشکل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت زیادہ صاف ستھری ہے, واضح ہے. آپ نے وہ جی کے بتایا. ایسا کوئی قائد, ایسا کوئی رہبر, ایسی کوئی شخصیت دنیا کے اندر ایسی ابھی تک نہیں آئی ہے جس کے بارے میں اس کے ماننے والوں نے, اس کے ساتھ رہنے والوں نے اندر سے لے کے باہر تک کی کوئی بات چھپائی. زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اندرونی زندگی الگ ہوتی ہے, بیرونی زندگی الگ ہوتی ہے. ظاہر میں الگ ہوتے ہیں, باطن میں الگ ہوتے ہیں. ان کے گھریلو معاملات میں ان کے یہاں پرائیویسی کا لفظ ہے کہ ہماری پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو. باقی جو باہر کے معاملات ہیں اس میں وہ دنیا کے سامنے بہت زیادہ پوتر بن کے رہتے ہیں, بہت کچھ ہے, سب کچھ ہے ان کی زندگی. بڑے سے بڑے کسی بھی آدمی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. لیکن جسے آئیڈیل بننا ہو, ساری انسانیت کے لیے نمونہ بننا ہو, تو اس کی زندگی کے بعض گوشے چھپے ہوئے رہے, ایسا ہو نہیں سکتا. صحابہ اکرام بھی انہیں ایسے نصیب ہوئے, ان کے جو ساتھی ایسے نصیب ہوئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے آپ کے بیانوں میں نیند پوری نہیں کی, بلکہ یہ تک گن لیا کہ آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے, اور ہم تک پہنچا دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں اتنے بال سفید تھے.
آپ کے ساتھ رہنے والی جو خواتین تھی، جو امہات المؤمنین کہلاتی ہیں، جو مسلمانوں کی مائیں کہلاتی ہیں، جو جو بات نقل کرنے کی ہو سکتی تھی اور جس میں امت کے لیے کوئی رہنمائی ہو سکتی تھی، اپنی بستر کی زندگی سے لے کے تو باہر کی زندگی تک انہوں نے سب نقل کر دی، کیونکہ ایسا کچھ ہے نہیں جو چھپایا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک پریکٹیکل معاشرہ ایسا کر کے بتا دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جیل نہیں تھی، کوئی جیل نہیں تھی، کوئی ڈیٹینشن کیمپ نہیں تھا، ڈیٹینشن سینٹر نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ جرم ہی ختم ہو چکا تھا، ایک دو صحابہ سے جرم ہوئے، انہیں اس کی سزا دی گئی، وہ اس لیے دی گئی کہ ہم سب کے سامنے نمونہ موجود ہے کہ وہاں اس طرح سزا دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب دور دراز کے لوگ، عجیب و غریب قسم کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، جن کا کردار مجرمانہ تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوئے بہت سارے، تو ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو ظاہر میں مسلمان ہوئے اور فساد مچانا چاہتے، تو اس زمانے میں جیل بننا شروع ہوئی۔ جیل کا آوشکار پہلے بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن مسلمان معاشرے میں جیل کا تصور نہیں تھا۔ یہ ترتیب، یہ سلیقہ، یہ شخصیت کا جو ارتقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو بنا کے گئے تھے، اس کو نمونہ ایسا بنا کے گئے تھے کہ اس کے بارے میں ایسا کہہ کے چلے گئے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، یہ ایسے میں نے بنا دی ہے کہ اگر کسی ایک کے پیچھے بھی چل جاؤ گے تو راہ پا جاؤ گے، ایسے روشنی کے مینار تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نبوی معاشرہ تھا، مدینے کی ریاست تھی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی ساری انسانیت کے لیے کی ہے، وہ ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر اس کے بعد حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وصینا الانسان بوالدیہ۔ ظاہر سی بات ہے، جو پریشانی ہے کہ انسان کو بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک پالنے میں کسی بھی معاشرے کو ہوتی ہے، تو اس میں جو سب سے اہم شخصیتیں ہوتی ہیں وہ انسان کے ماں باپ، جو انسان کے وجود کا ظاہری سبب بنتے ہیں۔ آپ کو پیدا کرنے والا، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا خالق ہے، جب اسے آپ نے جان لیا تو اب اس کے بعد سب سے بڑا احسان کس کا ہے اسے جانو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور وہ ہے ماں باپ۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ مصیبت کے ساتھ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہیں، پھر اس کے بعد مصیبت سے آپ کو کتنی مصیبتوں کے بعد باہر نکلتا ہے ایک بچہ، اللہ تعالیٰ راستہ آسان کرتا ہے، ثم السبیل یسرہ۔ پھر اس کے بعد بچپن سے لے کے جوانی تک کے مراحل، تعلیم کے خرچے جاتے ہیں، میڈیکل خرچے ہیں، ایجوکیشنل خرچے ہیں، پالنے کے خرچے ہیں، کھلونوں کے خرچے ہیں، کھانے کے خرچے ہیں، اور اگر زیادہ سنگین بیماری ہو گئی تو وہ سنگین بیماری کا خرچہ ہے، زندگی گزر جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کئی نصیحتیں کرنے کے بعد کہا کہ اللہ سے تم چھپ نہیں سکتے، اور اس کو مثال دے کے سمجھایا، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کا دانہ ہو، فتکن فی صخرہ، وہ کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، وہ چٹان آسمانوں میں ہو، او فی الارض، وہ زمینوں میں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ کا ہاتھ اس تک پہنچ کے رہے گا، اللہ کے ہاتھ سے کوئی چیز چوک نہیں سکتی۔ آپ خود سوچئے کہ مثال سمجھیے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز بنائی، ایک موبائل آپ نے بنایا ہے، آپ موبائل کے باہر سے موبائل کا اندر کا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر سب جانتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، اندر سے ایک ایک باریک سے باریک چیز آپ نکال کے لیتے ہیں، جوڑ کے دیتے ہیں۔ ایک انجینئر، اس کی نگاہ میں ہر باریک سے باریک چیز ہوتی ہے، کہاں فالٹ ہے، کہاں سے کیا ہے، کہاں گڑبڑی ہے، وہ فکس کر دیتا ہے فالٹ کو، پرابلم کو۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے زیرو سے لے کے اس کے پوری دنیا وجود میں آنے تک کی ہر چیز اس کے سامنے ہے. وہ آؤٹ آف موبائل ہے، موبائل سے باہر ہے. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمان و مکان کا محتاج نہیں ہے، اس کو ٹائم کی ضرورت نہیں، اس نے ٹائم بنایا ہے، وہ ٹائم سے باہر ہے. ظاہر سی بات ہے جب وہ ذات ٹائم سے باہر ہے تو ٹائم کے اندر جو اسپیس ہے اس کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اس کی نگاہ میں رہے. فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، اللہ اسے لا کے رہے. إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. پھر اس کے بعد کہا، یہ دو تین باتیں ہو گئی، اللہ کی عظمت جان لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان اپنے بات کس کا قرار دیا اسے سمجھ لیا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. تو اپنے بیٹے کو سکھا رہے تھے، وہ کلاسیں دے رہے تھے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی، بتا رہے تھے انہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے جب بات کرو تو منہ چڑھا کے بات مت کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ چلو تو تواضع کے ساتھ چلو، اکڑ کر مت چلو. آپ زمین پہ اکڑ کر چل کے پہاڑ کی راہیں طے نہیں کرتے. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، زمینیں کاٹ نہیں دیں گی. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کوئی حیثیت نہیں آپ کی. زمین پہ اکڑ کر چلیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر بلندی پہ آپ کو چڑھنا ہے تو جھک کے ہی چڑھنا پڑے گا. کوئی آدمی سیڑھی پہ آج تک سینہ تان کے نہیں چڑھا. جیسی جس دن سینہ تان کے چڑھے گا اس دن ہوندے منہ گرے گا. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اپنی آوازیں درمیانی رکھو، بہت زیادہ زور زور سے مت بولو. یہ اللہ سکھا رہے ہیں سورہ لقمان میں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً بدترین آواز لوگوں کی نگاہ میں گدھے کی آواز ہے. وہ بہت زیادہ بولتا ہے، بہت زور سے بولتا ہے، زیادہ نہیں بولتا ہو لیکن بہت زور سے بولتا ہے، لیکن جتنی دیر تک بولتا ہے اتنی دیر تک کانوں کے اندر تکلیف ہوتی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھانے کے بعد سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ مسلمانوں کے درمیان رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے. لا تنازعوا، آپس میں جھگڑنا نہیں. لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنا ہے. غیبت کے جو درجات ہیں اس تک پہنچنے کا سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ اپنی قوم کو سمجھاؤ اے ایمان والو لا تجسسوا، جاسوسی مت کرنا اور بدگمانی مت کرنا. واجتنبوا کثیرا من الظن، آدمی کے ذہن و دماغ میں کسی کے بارے میں غلط خیال آتا ہے پھر زبان پہ آتا ہے. پہلے دماغ میں آتا ہے، دماغ میں اگر آ رہا ہے تو بدگمانی، اور زبان پہ آ رہا ہے تو غیبت. یہ اصول ہے سورہ حجرات میں ذکر کیے گئے 26ویں پارے میں، سورہ لقمان میں ذکر کیے گئے 21ویں پارے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی زندگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مومن کی زندگی جو بتائی کہ وہ کیسا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بتائی 19 پارے کے اندر. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ زمین میں تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑتے نہیں. اللہ کو اکڑ بالکل پسند نہیں. یوں بنی ہے رگے جسم کی ایک نس، کس سے مس اور بس. اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اکڑ بالکل پسند نہیں، ایک جھٹکے میں نکال دیتے ہیں. اور جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے تو اس بغیر آواز کی اتنی شدت کی سزا دیتی ہے، ایسی پنشمنٹ ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد آدمی کبھی دوبارہ اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہندوستان کی تاریخ میں دیکھ لیجئے، پورے عالم اسلام کی جو ہسٹری آپ پڑھتے ہوں گے اس میں دیکھ لیجئے، ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو اس حکومت کے ونشجوں کو دوبارہ حکومت نہیں ملتی. اللہ کی نعمت ایک مرتبہ چھنتی ہے تو دوبارہ نہیں ملتی. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کسی سے چھین لی ہو پھر دوبارہ دے دی. اس لیے کہا کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. یہ جو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے کے اندر کہ ناشکری مت کرو، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے، کیونکہ آپ تو عادی ہو چکے ہو نعمت میں جینے کے. جیسے ہی وہ نعمت ختم ہوگی تو آپ کے سامنے کتنی مصیبتیں آئیں گی. ایک گھرانہ اگر خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس وقت اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ نعمت چھن بھی سکتی ہے.
لیکن جب چھنتی ہے تو اس کے اوپر مصیبت کتنی نازل ہوتی ہے. غریب آدمی اپنی زندگی کے اندر چٹنی روٹی کھا کے ٹائم گزار لیتا ہے, لیکن جس آدمی کے صبح و شام ہی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے کھانوں کے اندر گزر رہی ہو, وہ ایک دسترخوان پہ 10 قسم کے کھانے اس کے لگ رہے ہو, اس کے کپڑے اور لباس کا جو حال ہے وہ شان ہی الگ ہو, اس کا رہن سہن ہی الگ ہو, جب اس کو ایک دم زیرو پہ آنا پڑتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. جس کی عادت پڑ گئی ہو نعمتوں میں جینے کی, اس کے اوپر جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور وہ زیرو پہ آ جاتا ہے تو اس وقت تو اس کا حال کیا ہوتا ہے یہ اسے پتا ہے. ہمارے درمیان بہت ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جب یہ چلا کرتے تھے تو ان کی جوتے کی آوازیں گھروں کے اندر گونجا کرتی تھی کہ ابھی فلاں گزر کے گیا ہے. آج جوتے پہننے کے لیے نہیں مل رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسے ذکر کیا. آپ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کو دیکھ لیجیے, جب وہ ختم ہوئے تو ان کی حکومت دوبارہ نہیں بنی. بڑے سے بڑے خاندانوں کو دیکھ لیجیے, جب وہ زوال پذیر ہوئے تو ان کی نسلیں زوال میں زندگی گزارتی رہی. اللہ کو اکڑ پسند نہیں, جہاں اکڑ شروع ہوتی ہے وہاں پکڑ شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ شروع. تو مسلمان کا سب سے پہلا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان جو بتائی 19 پارے کے اندر سورہ فرقان میں, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, پھر اس کے بعد کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ. وہ زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرتا, الجھتا نہیں ہے. ایک بات کسی کو سمجھانا ہوتی ایک مرتبہ کہتا ہے, سامنے والا سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو السلام علیکم کہہ کے روانہ ہو جاتا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ. اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی راتیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وہ کبھی زنا کے قریب بھی نہیں جاتا. زنا ایسی سزا ہے, ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس قوم کو زنا میں مبتلا پاتے ہیں, نکاح سے جو قوم دور ہو جاتی ہے اور جو زنا میں مبتلا ہو جاتی, 3 جنریشن کے بعد ختم ہو جاتی. 3 جنریشن کے بعد وہ باقی نہیں رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اکثریت جو میجورٹی ہے وہ نکاح سے دور ہے. ظاہر سی بات ہے, نکاح سے دور اسی لیے کہ اسے اپنی خواہش نفس پوری کرنا ہے بس, تو وہ زنا میں مبتلا ہوتی ہے. اس سے بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں, بچے پالنا اسے مصیبت لگتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک نسل 60% لوگ کسی علاقے کے زنا میں مبتلا ہو گئے ہیں, 40% نکاح کر رہے ہیں, ان کے نکاح بھی ٹوٹ جا رہے ہیں, تو نسل وصل تو گئی. ایک ڈیٹا کے مطابق یورپ میں 40% بچے ایسے ہیں کہ جو حکومت پال رہی ہے, ان کے ماں باپ انہیں نہیں پال رہے ہیں. کیوں؟ ماں باپ پالنا نہیں چاہتے بچہ. حکومت کی ذمہ داری, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو پالے. ماں باپ ہے ہی نہیں, یا تو ماں باپ نہیں ہے یا تو ماں باپ کی پہچان نہیں ہے. پہچان کیسے ہو؟ اس لیے کہ بچہ پیدا ہوا تو وہ اسے چھوڑ کے چلے گئے. تو اب بھلا بتائیے اگلی جنریشن میں اس کے اندر نسل پیدا ہونے کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں سب سے پہلا فالٹ یہ تھا کہ وہ زنا میں مبتلا ہوئے تھے, زنا میں مبتلا ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا 15 پارے میں, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, قریب بھی مت جاؤ. اور صرف یہ نہیں کہا کہ زنا کے قریب مت جاؤ, بلکہ اس تک پہنچنے کے جتنے راستے تھے سب بند کر دیے, اور کہا کہ سب سے پہلا جو راستہ ہے وہ ہے نظر. اپنی نظریں جھکا لو. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اسلام کا یہ بہت شاندار مزاج ہے کہ وہ جب کسی خطرناک جرم سے روکتا ہے تو اس تک پہنچنے والے راستے بند کرتا ہے, ماحول فراہم کرتا ہے. اگر پھر بھی کوئی وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو وہ مجرم ہے. شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 80 کوڑے مارو. اگر شادی شدہ ہو کے بھی اس نے زنا کیا ہے تو پھر اسے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر. دیکھنے میں یہ سزا بہت بھاری لگ رہی ہے لوگوں کو, لیکن اس کا معاشرے پہ پوری جنریشن ختم ہو سکتی ہے, اتنا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا. ہمارے سامنے بہت ساری سبھیتاؤں کے حالات آتے ہیں, بہت ساری قوموں کے, بہت ساری جنریشنوں کے بارے میں ایسے پڑھتے ہیں جو ان کے صرف اور صرف آج مکان باقی ہے جو ادھورے پڑے ہوئے ہیں. صدیوں پہلے, 5000 سال پہلے ہڑپا اور موہنجوداڑو کی جو علاقے تھے وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں. ہم صرف وہ پڑھتے ہیں, لیکن جب ریزن جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک سائنٹیفک ریزن سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں کوئی پرمانو اٹیک ہوا تھا اس زمانے میں, ایسا کہا جا رہا ہے. لیکن یہ جو زمین ہے یہ اللہ کی ہے. اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے.
وَلَا يَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. جہاں فساد ہوتا ہے تو اس کے فساد کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں انہیں ختم ہی کر دیا جاتا ہے. صدیاں گزر گئی، قومیں گزر گئی جو اس زمین کا حصہ بن گئی ہے، کوئی انہیں پوچھنے والا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے دین نے ہمیں جو کچھ بھی گائیڈ لائن سے دی ہے انہیں سمجھ کر ان کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کو پڑھتے رہنے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑے رہنے کی، اور اپنے دین پر یقین کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس بات کا احساس نصیب فرمائے کہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ کسی کو نہیں ملی، قسم خدا کی کسی کو نہیں ملی، اللہ سبحانہ بہت آسانی سے مل گئی. اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت پڑھ لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ